بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 4 مئی 2014۔ آج میں اپنی بات کو ایک ایکسپیرئنس سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ C29 جہاں میں رہتا ہوں اس کے بیک میں ایک کارنر ہے جو فیس کرتا ہے ایک پارک کو۔ تو اکثر میں اس کارنر پر بیٹھتا ہوں، اس کو میں اسپریچول کارنر کہتا ہوں۔ تو وہاں پر جو سین ہے وہ یہ ہے کہ درخت ہیں، سبزہ ہے، کھلا آسمان ہے۔ تو وہاں میں بیٹھا ہوا تھا، میں دیکھا کہ اوپر فضا میں چڑیاں اڑ رہی ہیں، بہت چڑیاں ادھر سے آ رہی ہیں، ادھر سے جا رہی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس دنیا میں کیا آزادی فریڈم چڑیوں کے لیے ہے، انسان کے لیے نہیں ہے؟ ایک انوکھا سوال میرے مائنڈ میں آیا کہ چڑیاں جو ہیں وہ ان کو فریڈم ملا ہوا ہے، کھلی فضاؤں میں اڑ رہی ہیں، تو کیا انسان کو فریڈم نہیں؟ پھر مجھے یاد آیا کہ فرانس کے فلاسفر نے کتاب لکھی تھی سوشل کنٹریکٹ۔ یہ کتاب شروع ہوئی تھی اس سینٹینس سے: مین واز بورن فری بٹ آئی سی ہم ان چینز۔ انسان آزاد پیدا ہوا تھا مگر میں اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھتا ہوں۔ لیکن 300 سال بیت گئے، آج بھی لوگ شکایتوں ہی بھی جیتے ہیں۔ جہاں دیکھیے ہر ایک شکایت کر رہا ہے، کوئی پولیٹیکل چینج کی، کوئی سوشل چینج کی، کوئی اکنامک چینج کی، ہر جگہ، مسلم کنٹریز میں بھی اور نان مسلم کنٹریز میں بھی۔ اس بیچ میں کتنے ریولیوشن آئے، ڈیموکریسی آئی، لیکن انسان کا چین میں جینا ختم نہیں ہوا، زنجیروں میں جینا ختم نہیں ہوا۔ اس کا پروف یہ ہے کہ سب لوگ شکایت میں جیتے ہیں۔ جس کو دیکھے کوئی ان کے یعنی کمپلینٹ از دا موسٹ وائڈ اسپریڈ کلچر آف دا ورلڈ۔ Complaint and protest is the most widespread culture of the world۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیا انسان کو آزادی ہے؟ کیا چڑیا کو آزادی ہے اور انسان کو آزادی نہیں؟ میں سوچ رہا تھا اتنے میں ایک اور سین میرے سامنے آیا۔ وہاں پر کچھ دانے پڑے ہوئے تھے، کچھ گرین۔ تو چڑیا آتی ہیں، وہاں کھاتی ہیں۔ تو ایک کبوتر وہاں آئی اور دانا کھانے لگی۔ اس بیچ میں ایک اور چڑیا آئی۔ جب وہ چڑیا آئی اور اس نے کچھ اس کو محسوس کیا کہ یہ میرے لیے روک ہے، تو پہلے والی چڑیا اڑ گئی، دوسرے والی چڑیا وہاں پر کھایا اس نے۔ پھر جب وہ چلی گئی تب دوسری چڑیا آئی۔ اس سے میں نے سمجھا کہ نیچر میں یہ ایک ڈیمونسٹریشن ہے
وہ نیویشن کیا ہے؟ وہ ہے برڈ کلچر کو اپنانا. If you want freedom, if you want a life that is chain-free life, then you have to adopt the culture of birds. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آزادی کو، فریڈم کو انجوائے کرنا، مگر کسی سے ٹکراؤ نہ کرنا. انجوائے یور فریڈم بٹ اوائڈ all kind of confrontation. It is culture of confrontation. It is culture of confrontation that creates problem. تو خدا نے یہ دنیا سب کے لیے بنائی ہے، انسان کے لیے بھی، چڑوں کے لیے بھی. لیکن اگر آپ کنفرنٹیشن کریں گے دوسرے سے تو آزادی آپ کی ختم ہو جائے گی. تو آپ کی جو پلاننگ ہے زندگی کے بارے میں، وہ کنفرنٹیشن کو اوائڈ کر کے بننا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی سیکرٹ آف لائف ہے. دس از دا گریٹسٹ پرنسپل آف لائف. If you want to enjoy freedom, then you have to avoid all kind of confrontation. کیونکہ آپ دنیا میں رہتے ہیں تو وہاں دوسرے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، ان کی اپنی اپنی پلاننگ ہے، اپنے اپنے ڈیزائر ہے، اپنے اپنے طریقے سے وہ اپنی فریڈم کو یوز کرے گا. آپ اپنے طریقے سے کریں گے، وہ اپنے طریقے سے کریں گے. It is bound to create problem. Bound to create ایک پرابلم آئے گا کیونکہ وہ اپنے ٹھن چلیں گے، آپ اپنے ٹھن چلیں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی فریڈم کو ابالش کر دیں تو دیٹ از quite impossible. آپ دوسروں کی فریڈم کو ابالش نہیں کر سکتے، صرف اپنے آپ کو ٹکراؤ سے بچا سکتے ہیں. یہ سوچتے ہوئے مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی. قرآن میں ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اور جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے. عام طور پر لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کی حکومت قائم ہو جائے، پوری دنیا میں مسلمانوں کا رول قائم ہو جائے، پوری دنیا میں شریعت کا نظام نافذ ہو جائے. یہ مطلب سمجھتے ہیں اس کا. تو میں سوچنے لگا کہ اب تو اس آیت کو آئے ہوئے 1400 سال بیت گئے، مور دین 400 ایئرس. تو ابھی تک کہاں ہوا؟ ابھی تک تو ہوا نہیں. نہ پرافٹ کے زمانے میں ہوا کہ ساری دنیا میں اسلام کا رول قائم ہو گیا ہو، نہ اس کے بعد ہوا، نہ اس کے بعد ہوا، نہ آج ہے. تو کیا خدا کی پلاننگ جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جو کبھی عمل میں نہ آئے؟ یعنی اس آیت کا مطلب اگر یہ لیں کہ جنگ کر کے ساری دنیا میں اسلام کی حکومت قائم کرو، تو وہ تو کبھی ہوا نہیں. یعنی پورے گلوب میں اسلام کی حکومت، شریعت کا قانون کا نفاذ ہو جائے، یہ تو کبھی ہوا نہیں. نہ رسول اللہ کے زمانے میں ہوا، نہ خلافت کے زمانے میں ہوا، نہ عباسیت پیریڈ میں ہوا، نہ کبھی ہوا، نہ آج ہے وہ. تو کیا خدا نے ایک ایسے چیز کا حکم دیا جو کبھی بھی ہونے والا ہی نہیں تھا؟ ان اچیویبل گول.
یعنی خدا نے ہم کو ایک ان اچیویبل گول دے دیا، لڑتے رہو، ملنا کچھ نہیں ہے۔ اس پر سوچتے سوچتے میری سمجھ میں آیا کہ اس آیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ ورلڈ کو لے کر ہوگا، ورلڈ کہ دنیا میں قائم ہو جائے اسلام، نہیں، بلیورس کو لے کر کے ہے یہ ان ٹرمس آف بلیور ہے، ان ٹرمس آف ورلڈ نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ پچھلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں سال سے دنیا میں کنگشپ کا نظام قائم تھا، ہزاروں سال سے۔ کنگشپ میں کیا ہوتا تھا کہ جو مذہب بادشاہ کا وہی مذہب سب کا، الناس علی دین ملوکہم۔ اس زمانے میں ریلیجن بیسڈ اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا، یعنی ریلیجن پر مبنی ریاست کا کانسیپٹ تھا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ بادشاہ یہ کرتا تھا کہ سب کو مجبور کرتا تھا کہ وہ بادشاہ کے مذہب کو اختیار کرے۔ اگر وہ بادشاہ کے مذہب کو اختیار نہ کرے تو وہ باقی قرار پاتے تھے، ریبل قرار پاتے تھے، ان کا کیس ٹریزن کا کیس بن جاتا تھا۔ تو خدا نے یہ حکم دیا صحابہ کو اور اہل ایمان کو کہ اس بات کو ختم کر دو، اسٹیٹ اور ریلیجن کا جو تعلق بنا لیا ہے لوگوں نے، اس کو ڈیٹیچ کر دو، ریلیجن آزاد ہو جائے، اسٹیٹ الگ ہو جائے، ریلیجن آزاد ہو جائے۔ اسٹیٹ پہ چاہے کنگ کا قبضہ ہو یا ڈیموکریسی کے زمانے میں الیکٹڈ پریزیڈنٹ کا قبضہ ہو، لیکن انسان آزاد ہو اپنے اللہ کو اپنا الہ بنانے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، دعویٰ ورک کرنے کے لیے، اپنی مرضی کے مطابق ربانی زندگی گزارنے کے لیے، اس لیے آزاد ہو انسان۔ تو اس آیت میں جس کو حکم دیا گیا ہے وہ یہ نہیں کہ سارے ورلڈ میں، ساری دنیا میں اسلام کی حکومت، نہیں، ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ایک بلیور، ایک فرد پوری طرح آزاد ہو جائے، اس کو کوئی رکاوٹ نہ رہے اللہ والی زندگی گزارنے کے لیے۔ یہ ہو گیا۔ اب جو ادھر ادھر لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تھا کہ نئے عنوان سے لڑ کر کے تم دوبارہ فتنہ پیدا کر رہے ہو۔ تو اس زمانے میں جو کانسیپٹ ہے پولیٹیکل انٹرپریشن آف اسلام کا، اس نے گویا اثرنو ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ فطرہ زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دے دیا تھا کہ ہر بلیور، ہر مومن، ہر مسلم پوری طرح آزاد ہو اپنے عقیدے میں، اپنی عبادت میں، اپنے اخلاق میں، اپنے دعوت اور تبلیغ میں، پوری طرح آزاد۔ لیکن اب کیا ہوا، ایک نیا نظریہ بنایا گیا کہ حکومت پر قبضہ تو صرف اسلام کا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ اسلام کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کا قبضہ، کیونکہ اسلام کوئی انسان تو ہے نہیں۔ تو یہ جو نظریہ بنایا گیا کہ اسٹیٹ پر قبضہ، حکومت پر قبضہ صرف اہل ایمان کا ہوگا، اس کے لیے لڑائی شروع ہو کر دی گئی۔ یہی آج کل لڑائی ہو رہی ہے۔ مثلاً ایجپٹ میں اب دیکھیے، ایجپٹ میں جو اسلامک گروپ ہے، اسلامک گروپ اگر یہ کرے کہ وہ اس پر راضی ہو جائے کہ میرے عقیدے میں مجھے آزادی ہوگی، میرے عبادت میں مجھ کو آزادی ہوگی، میرے اخلاق اور معاملات میں مجھ کو آزادی ہوگی، اور میں اس کے لیے آزاد ہوں گا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کروں، ایجوکیشن کا کام کروں،
تو کوئی پکڑ تھکڑ نہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں حکومت کو قبضہ کرنا ہے، تو جو لوگ حکومت بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اچھا یہ تو ہمارے لیے ڈیجر کریٹ کر رہے ہیں، ہم کیوں اپنی سیٹ چھوڑیں. تو جو رولنگ پارٹی ہے اس سے جب آپ چاہیں کہ پاور چھیننا تو لڑائی شروع ہو جائے گی. اس معاملے میں بہت ہی اچھی مثال ہے بردر گلین کی. آپ کو معلوم ہے کہ ترکی میں ایک بہت بڑے لیڈر ہیں جو بہت بڑا کام کر رہے ہیں بہت سی کنٹریز میں، اور بہت ہی سکسیزفل طریقے سے کام کر رہے ہیں. وہ ایجوکیشن اور دعویٰ کے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ان کو کسی ملک میں. بردر گلین کے لوگ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر جگہ انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشن بنائے ہیں، اور کوئی رکاوٹ نہیں، کیونکہ وہ نان پولیٹیکل وے میں کام کرتے ہیں. پولیٹیکل جو رولرس ہیں ان کو چیلنج نہیں کرتے. کسی ملک میں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان حکومت پر قبضہ کریں، بلکہ ہر کنٹری میں وہ اپنا ادارہ بناتے ہیں، اپنے انسٹیٹیوشن بناتے ہیں نان پولیٹیکل فیلڈ میں، اور پوری آزادی سے ہر جگہ کام کر رہے ہیں. تو آپ کمپیئر کیجیے ایک طرف ایجپٹ کے مسلم بردرہڈ کا، ایک طرف بردر گلین کے گروپ کا. مسلم بردرہڈ کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اور بردر گلین کی پارٹی ہر جگہ آزادی سے کام کر رہی ہے. تو اس کا راز کیا ہے؟ بردر گلین کی پارٹی جو ہے نان پولیٹیکل وے میں کام کر رہی ہے، پولیٹیکل کنفرنٹیشن کو اوائڈ کر کام کر رہی ہے. اور ایجپٹ کے جو اسلامک گروپ ہے وہ پولیٹیکل کنفرنٹیشن کو بھی اپنا ٹارگیٹ بنائے ہوئے ہے. تو یہ راز میرے سمجھ میں آیا کہ اس آیت میں جو بات کہی گئی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ تم حکومت قائم کرو. حکومت قائم تو قیامت تک لڑائی جاری رہے گی، کبھی ختم نہیں. کوئی نہ کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے پولیٹیکل سیٹ پر، وہ آپ سے لڑے گا. آپ کو نان پولیٹیکل فیلڈ میں اپنے کام کو آرگنائز کرنا ہے، اور نان پولیٹیکل فیلڈ جو ہے بہت ہی بڑی فیلڈ ہے، خاص طور پر اس زمانے میں، یعنی جو ایج آف ڈیموکریسی ہے اس زمانے میں گورنمنٹ کا تو کہا جاتا ہے ایڈمنسٹریشن، یعنی انتظام میں انہوں نے اپنے کو محدود کر لیا ہے، باقی سارا کھول دیا ہے. یعنی آپ انڈسٹری لگائیں، بزنس کریں، ایجوکیشن کے ادارے بنائیں، دعوت تبلیغ کا کام کریں. یعنی نان جرنلزم کا میدان ہے. یعنی ایڈمنسٹریشن کو چھوڑ کر ہزاروں میدان ہیں، وہ سب کھلے ہوئے ہیں، وہاں آپ کام کیجیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس آیت میں جو بات کہی گئی تھی اس کی اسپرٹ مجھے بردر گلین کے کام میں نظر آتی ہے، اور ایجپٹ میں جو ہو رہا ہے وہ اس کے خلاف مجھے نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جو یہ ریولیوشن آیا عرب میں اور پھر دنیا میں پھیلا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک نیا ایج پیدا کیا، ایک نیا ایج کہ ڈٹیچ کر دیا اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے. اگر آپ پولیٹیکل کنفرنٹیشن نہ کریں تو آپ کو پوری آزادی حاصل ہے. اس زمانے میں دیکھیے جو نئی نئی چیزیں پیدا ہوئی ہیں، مثلا ٹیکنالوجی، کمیونیکیشن، اس میں کون رکاوٹ ہے؟ میں یہاں بول رہا ہوں اور امریکہ تک کے لوگ سن رہے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب تو جو آج جو امپائر ہے ٹیکنالوجیکل امپائر، وہ اس سے بھی بڑا ہے جو اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس تھا.
یعنی مغل امپائر اور عباسی امپائر جتنا بڑا تھا اس سے ملین ٹائم زیادہ بڑا امپائر ہے ٹیکنالوجیکل امپائر، جس کا کوئی بارڈر نہیں. ان کا تو بارڈر ہوتا تھا. امید امپائر کا بارڈر تھا، عباسی امپائر کا بارڈر تھا، مغل امپائر کا بارڈر تھا، اسپینش امپائر کا بارڈر تھا. تو ہر جگہ بارڈر بارڈر بارڈر. لیکن ٹیکنالوجی نے جو نئی دنیا کریٹ کی ہے اس میں کوئی بارڈر نہیں. یہاں تک کہ اگر چاند پر کچھ بستے ہوں تو آپ اس کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں. اس کو میں کہوں گا کہ ای امپائر. پہلے ہوتی تھی پولیٹیکل امپائر، اب ہے الیکٹرانک امپائر. تو پولیٹیکل امپائر کے لیے لڑ رہے لوگ، جبکہ اب زمانہ آ گیا ہے کہ آپ الیکٹرانکل امپائر بنائیں، ای امپائر بنائیں، اور سارے گلوب تک پہنچ آپ کی ریچ ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دو مثالیں ہیں، دونوں مثالیں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. ایک مثال ایجپٹ میں ہے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں لوگ، ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں. کیوں؟ انہوں نے پولیٹیکل کنفرنٹیشن کا طریقہ چھوڑا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت قبضہ کر دو، ہمیں حکومت کرنا ہے. یعنی پولیٹیکل ٹکراؤ کو انہوں نے چھوڑا نہیں، اس لیے وہ مارے جا رہے ہیں. اور بردر گلین نے کیا کیا کہ پولیٹیکل کنفرنٹیشن کو اوائڈ کر کے انہوں نے ایک اسکیم بنائی، دعوت کی اسکیم، ایجوکیشن کی اسکیم، لوگوں کو ٹرین کرنے کی اسکیم، اور ساری دنیا میں کا کام ہو رہا ہے. یہ ہے اسپرٹ اس آیت کی، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یعنی ایک ایسا ریولیوشن پیدا کرو، ایسا انقلاب لاؤ جب کہ اس زمانے کا خاتمہ ہو جائے جب کہ اسٹیٹ جو ہے رکاوٹ بنتی تھی، اسٹیٹ کام نہیں کرنے دیتی تھی. اسٹیٹ کو الگ کر دیا گیا، اسٹیٹ کو ایڈمنسٹریشن کے حد میں ڈال دیا گیا. اب باقی چیزیں سب فری ہیں. دیر از دا اسپرٹ آف ایج. میں سمجھتا ہوں کہ آج مسلمانوں کو اس بات کو ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے کہ واٹ از دا اسپرٹ آف ایج. وہ زمانہ ختم ہو چکا جب کہ قرآن میں ہے کہ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، دیکھو کہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں کعبہ میں تو تب بھی پڑھنے نہیں دیتے، وہی مارتے آ کر کے. دعوت کا کام کرتے تھے تو وہاں بھی آگے مارتے تھے. یعنی قرآن سنانا، نماز ادا کرنا، دعوت کا کام کرنا، اس پر بھی پابندیاں تھیں. وہ زمانہ تھا. آج وہ زمانہ ختم. قرآن میں آپ جانتے ہیں کہ سورہ الکہف، جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو ایک تھرلنگ شکر آتا ہے، تھرلنگ شکر. رسول اللہ کے بعثت سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ، وہ کرسچینٹی کا زمانہ تھا، کچھ لوگ توحید کو بہت عقیدہ اختیار کیا، انہوں نے اللہ کی عبادت کرنا چاہا انہوں نے. لیکن جو بادشاہ تھا وہاں وہ مشرک تھا، اس نے پکڑ کی. تو اس گروپ کو، جو توحید والا گروپ تھا، اس کو شہر چھوڑ کر کے جانا پڑا اس میں پہاڑ کے غار میں، کیو میں. اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الکہف، یعنی غار والے. تو میں سوچتا ہوں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ اس کی آزادی نہیں تھی کہ میں یہ کہوں کہ اللہ ایک ہے. اس کی آزادی نہیں تھی کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں. اس کی آزادی نہیں تھی کہ میں ایک اللہ کی دعوت و تبلیغ کروں، اس کو مشن چلاؤں. اس کا آزادی نہیں تھی اس کی. جنہوں نے کرنا چاہا ان کو جانا پڑا پہاڑ کے کھو میں. آج آزادی ہے.
آج ہمیں کسی پہاڑ کے خوف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی شرط ہے, آپ کنفرنٹیشن نہ کریں. جو میں نے واقعہ بتایا آپ کو کہ چڑیاں اڑ رہی تھی, پھر میں نے دیکھا کچھ چڑیاں آئیں, ان میں یعنی وہ چاہتی تھی کہ میں کھاؤں, وہ چاہتی تھی میں کھاؤں, تو اس میں سے ایک اڑ گئی. یعنی اس نے کنفرنٹیشن کی سچویشن کو ختم کر دیا. تو کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. تو ایک ہی ہے فارمولا, اوائڈ دا کنفرنٹیشن اینڈ دین دا ہول ورلڈ از یورس. اگر آپ کنفرنٹیشن کو اوائڈ کریں تو پوری دنیا آپ کی ہے. جیسے میں یہاں بول رہا ہوں تو انڈیا کے مختلف شہروں میں لوگ سن رہے ہیں, یورپ میں سن رہے ہیں, امریکہ میں سن رہے ہیں, عرب میں سن رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی حکومت یعنی پولیٹیکل پاور نہیں, ہمارے پاس کوئی پولیٹیکل پاور نہیں, لیکن ساری دنیا میں ہم اللہ کے مشن کو پھیلا رہے ہیں. یہ ہے نیا زمانہ, ایک نیا ایج. اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے, اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بردر گلین کا جو مشن ہے اس نے ڈیمونسٹریشن دیا ہے. دیٹ از ڈیمونسٹریشن کہ آج کا جو زمانہ ہے اس میں کیسے اپرچونیٹیز ہمارے لیے. دنیا میں کہیں بھی جاؤ, وہاں انسٹیٹیوشن بناؤ اپنے اور اپنا کام کرو, ایجوکیشن کی فیلڈ میں, دعوت کی فیلڈ میں, اور کوئی رکاوٹ نہیں. صرف ایک ہی کنڈیشن ہے کہ کنفرنٹیشن مت کرو. تو یہ گویا کہ ایک ڈیمونسٹریشن ہے اس بات کا کہ آج کے زمانے کی اپرچونیٹیز کیا ہیں. اور دوسرا ڈیمونسٹریشن ایجپٹ میں ہے کہ اگر آپ اس راز کو نہ سمجھیں تو کیا ہوگا, مارے جائیں گے, پیٹے جائیں گے, پورے ملک کا امر ختم ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں ایجپٹ میں بہت اپرچونیٹیز ہیں, بہت زیادہ, یعنی انڈسٹری کی فیلڈ میں, ایجوکیشن کی فیلڈ میں, ہر فیلڈ میں, اور خاص طور پر دعوت کی فیلڈ میں, کیونکہ وہ پورا ایریا جو ہے وہاں پر بہت ٹورسٹ آتے ہیں, پورا ایریا, کیونکہ وہاں مونومنٹ بہت زیادہ ہے. خود ایجپٹ میں بہت مونومنٹ ہیں, اس ایریا میں ہیں, تو ٹورسٹ بہت آتے ہیں. ٹورسٹ کیا ہے؟ در بدو, یعنی گویا مدعو آپ کے گھر پہنچ رہا ہے, ساری دنیا کے مدعو آپ کے یہاں پہنچ رہا ہے. عرب میں بہت ہی لمیٹڈ طور پر ہوتا تھا کہ عرب کے لوگ آتے تھے کعبہ کی زیارت کے لیے, جو کہتے ہیں سوق, وہاں اسواق ہوتے تھے, بازار لگتے تھے, عرب کے مختلف قبائل کے لوگ وہاں آتے تھے. تو ایک ملک کے اعتبار سے وہاں کچھ لوگ اکٹھا ہوتے تھے. رسول اللہ نے اس کو بھرپور استعمال کیا. آپ جاتے تھے ان اسواق میں اور دعوت دیتے تھے. اب تو گلوبل لیول پہ ہو رہا ہے. وہاں عرب کے قبائل کے کچھ لوگ آتے تھے, اب آج ہے پوری دنیا میں ایک ٹورزم چلا ہوا, ٹورزم پوری دنیا میں, یعنی کلچر آف ٹورزم. لوگ آ رہے ہیں. تو وہ ایجپٹ میں آ رہے ہیں, ہر ملک میں آ رہے ہیں, ہر کنٹری میں آ رہے ہیں. ٹرکی میں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں, کیونکہ جتنے مسلم کنٹریز میں ہیں وہاں مونومنٹ, ہسٹوریکل مونومنٹ بہت زیادہ ہے. تو اگر یہ جو اسلامک گروپ ہے ایجپٹ کا, وہ اس کو ڈسکور کرے, اس اپرچونیٹی کو, اور ڈائیورٹ کر دے اپنی انرجی کو دعوت کی فیلڈ میں, تو اتنا بڑا کام ہے جو پوری ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا دعوت کے میدان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے 2 نمونے دکھائے ہیں ہم کے, کہ اگر کنفرنٹیشن کرو گے تو ایجپٹ کا حال ہوگا کہ کوئی رزلٹ نہیں, تباہی کے. اور کنفرنٹیشن نہ کرو گے
تو کام ہی کام تمہارے لیے. اور بدر گلین کی مشن جو ہے وہ اس کو بتا رہا ہے. تو دو ڈفرینٹ طرح کے ڈیمونسٹریشن دیے جا رہے ہیں آنکھ کھولنے کے لیے. یعنی ایک ہے نیگیٹو ڈیمونسٹریشن, ایک ہے پازیٹیو ڈیمونسٹریشن. نیگیٹو ڈیمونسٹریشن, پازیٹیو ڈیمونسٹریشن. یعنی ایک ماڈل جو ہے اس کو اختیار کرو تو تباہی تباہی تباہی. دوسرا ماڈل اختیار کرو تو کامیابی کامیابی کامیابی. یہ جو نقطہ ہے یہ قرآن میں موجود ہے. یہ نقطہ جو میں عرض کر رہا ہوں, قرآن میں ایک آیت ہے, وَلَا يُنَازَعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ. یہ سورہ الحج میں ہے. یہ آیت سورہ الحج میں, وَلَا يُنَازَعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ. معاملے میں نزاع مت کرو اور اللہ کی طرف پکارو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. یعنی دعوی ورک کرو کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرتے ہوئے. بولا کتنا زبردست میں فارمولہ دیا گیا. وَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ. یعنی اوائڈ کنفرنٹیشن اینڈ ڈو دعوی ورک, پیسفل دعوی ورک. اوائڈ کنفرنٹیشن اینڈ ڈو پیسفل دعوی ورک. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ماسٹر فارمولہ ہے زندگی کا, ماسٹر فارمولہ. دیکھیے دعوت میں سب چیز آ جاتی ہے. دعوت میں تبلیغ ہے, دعوت میں ایجوکیشن ہے, دعوت میں ٹریننگ ہے, دعوت میں معاشرے کی اصلاح ہے. یہ ہر وہ چیز جو پیسفل طریقے سے کی جائے انسان کے بھلائی کے لیے, وہ سب دعوت میں شامل ہے, اس شرط کے ساتھ کہ وہ پیسفل ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا دور پیدا کر دیا اس زمانے میں کہ جب ایسا دور پیدا کیا جس میں ڈیموکریسی دنیا میں آئی, ٹیکنالوجی آئی, کمیونیکیشن آیا, ٹورزم آیا, اور علم بڑھا, اوپننیس بڑھا. یعنی سارے جو اپرچونیٹیز ہیں اس دنیا میں کھول دی گئی. تو ان اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کے لیے صرف یہی کنڈیشن ہے, وہ ہے کہ آپ نزاع نہ کریں, ٹکراؤ نہ کریں, پیسفل طریقے سے کام کریں. تو وَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ. یعنی کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرو اور پھر سارے اپرچونیٹی تمہاری کھل جائیں گی. کتنا زبردست فلسفہ یہ. کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرو اور ساری اپرچونیٹیز تمہاری کھل جائیں گی. گلوبل لیول پر کوئی بھی رکاوٹ نہ ہوگی تمہارے لیے. تو ہمارا مشن جو ہے وہ مشن یہ ہے کہ ہم اس بات کو امت مسلمہ کو بتائیں, امت مسلمہ کو اس بات سے آگاہ کریں. کیونکہ اس وقت جو امت مسلمہ ہے وہ اس فارمولے کو بھول گئی ہے. یہی وجہ ہے, ہر وجہ ہے کہ آپ دیکھیے ہر جگہ لوگ کمپلینٹ میں جیتے ہیں, پروٹیسٹ میں جیتے ہیں. اینمی سمجھتے ہیں کہ سب لوگ ہمارے اینمی ہیں, لڑ رہے ہیں ادھر ادھر. جہاں دیکھیے میں ایک سیمینار میں, مسلمانوں کے ایک سیمینار میں گیا جہاں مسلمانوں کے پڑھے لکھے لوگ آئے تھے, پڑھے لکھے سب ایجوکیٹڈ لوگ تھے. تو وہاں پر کہا گیا کہ
مسلمس آر انڈر سیج. مسلمس آر انڈر سیج یعنی مسلمان جو ہیں دشمنوں کے گھیرے میں. میں وہاں بولا تھا, میں نے کہا کہ یہ تو بالکل غلط بات ہے. ہر چیز آپ کے لیے اوپن ہو گئی ہے, سارے اپارچونیٹی آپ کو کھل رہی ہیں, تو سیج کہاں ہے؟ ویئر از دیٹ سیج؟ تو یہ جو مسلمانوں پر چھایا ہوا ہے کہ وی آر انڈر سیج, اس کو ختم کرنا. اور مسلمانوں کس کے نتیجے میں مسلمان ایک بلائنڈ ایلی میں پھنس گئے ہیں, بلائنڈ ایلی, بند گلی میں. سوائے لڑنے کے اور سوسائڈ بامبنگ کرنا, یہ طریقہ ان کو رہ گیا ان کے پاس. جب دیکھتے ہیں کہ لڑ کا کام نہیں بن رہا ہے تو سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ بلائنڈ ایلی میں پھنس جانا, بند گلی میں پھنس جانا. تو ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم ایک طرف خود ماڈرن اپرچونیٹیز کو اویل کریں, اور دوسری طرف امت مسلمہ کو ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلے, اپنے وے آف تھنکنگ کو بدلے. وہ ڈسکور کرے کہ جس ایج میں وہ ہے وہ ایج کیا ہے. وہ ایک بدلا ہوا ایج ہے, ایک نیا ایج ہے. قرآن کی آیت میں جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے, اس میں جس بات کا ذکر کیا تھا وہ آج واقع ہو چکا ہے. آج فتنہ ختم ہو چکا ہے. آج دین اللہ کے لیے ہو چکا ہے, لیکن پولیٹیکل سینس میں نہیں, بلکہ اپرچونیٹی کے سینس میں. تو مسلمانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری بات بتانے کی یہ ہے کہ پولیٹیکل ٹکراؤ کو ختم کرو, آرم کلچر کو ختم کرو, سوسائڈ بامبنگ کو ختم کرو, نفرت کو ختم کرو, تشدد کو ختم کرو. اور آج کے زمانے میں جو اپرچونیٹیز کھلی ہیں اس کو اویل کرو. آج ہم پریس کے دور میں, پرنٹنگ پریس کے دور میں, ابھی ہمارے بھائی جو ترکی سے آئے ہیں, مجھے انہوں نے ایک کتاب دکھائی, اتنی بیوٹیفل چھپی ہوئی. میں سوچا کہ یہی کتاب فرض کیے کہ 7ویں صدی عیسوی میں, اب سے 1400 سال پہلے کوئی لے کے آتا وہاں اور مدینے میں کھول کر دکھاتا, لوگ سمجھتے کہ یہ جنت سے آئی ہوئی کتاب ہے. اتنی بیوٹیفل پرنٹنگ, بیوٹیفل پکچر, بیوٹیفل بائنڈنگ, بیوٹیفل کور. تو فرض کیے کہ اگر آج سے پہلے یعنی 7 سینچری AD میں کوئی آدمی جاتا مدینے میں ایک کتاب کو لے کر, تو لوگ سمجھتے کہ کوئی جنت سے کوئی گفٹ آیا ہے. آج ہمارے لیے اویلیبل ہو گیا. جو چیز اب سے 1000 سال پہلے لوگ دیکھتے تو سمجھتے کہ تو پیراڈائز کا کوئی آئٹم ہے, کوئی جنت کا آئٹم ہے, آج ہر آدمی کے لیے اویلیبل ہو گیا. تو اس بلیسنگ کو دریافت کیجیے, اللہ کی نعمت کو دریافت کیجیے, اللہ کی رحمت کو دریافت کیجیے, اور اس کے مطابق اپنی پلاننگ کیجیے. نان کنفرنٹیشنل پلاننگ, ایک ہی راز ہے بس. ہر پلاننگ اس زمانے میں ممکن ہو گئی ہے, اچیویبل ہو گئی ہے, بشرطے کہ وہ اس میں کنفرنٹیشن نہ ہو, ٹکراؤ نہ ہو. کیونکہ دیکھیں کنفرنٹیشن کی پالیسی جو ہے وہ کریشن پلان آف گاڈ کے خلاف ہے. خالق نے, آپ جانتے ہیں کہ خالق نے ہر آدمی کو فریڈم دیا ہے, آزادی دیا ہے. ہر آدمی اپنی آزادی کو استعمال کر رہا ہے. وہ آپ سے پوچھے گا نہیں, اپنی آزادی کو استعمال کرنے کے لیے آپ سے نہیں پوچھے گا. وہ اپنی سمجھ سے کرے گا, آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو.
اس لیے جب آپ دوسرے کی ڈومین میں داخل ہوں تو ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. دوسرے کے ڈومین میں مت آپ انٹروین کیجیے. دوسرے کے ڈومین میں آپ انٹروین مت کیجیے تو آپ کو کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے. فل فریڈم کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ سب سے بڑا راز ہے جس کو آج کے مسلمان بھولے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے آنکھ کھولنے کے دو بڑی مثالیں کھڑی کر دی. ایک تو قرآن میں حدیث میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں, نیچر میں بتائی جا رہی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آج کے زمانے میں دو پریکٹیکل مثالیں قائم کر دی, جیسے کہ میں نے عرض کیا نگیٹو ایگزامپل مصر میں اور پازیٹیو ایگزامپل ترکی میں, تاکہ مسلمانوں کی آنکھ کھلے, تاکہ آپ اپنا غلطی کو ٹھیک کریں, وہ اپنی پرائرٹی کو ری سیٹ کریں, اپنے گول کو ری سیٹ کریں, اپنے نشانے کو دوبارہ متعین کریں, اپنی اصلاح کر کے. اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ڈائریکشن کو صحیح کر کے صحیح ڈائریکشن میں سفر شروع کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ آخری وقت آ گیا ہے جب کہ مسلمان جاگیں, وہ اپنے لیے اپنے ڈائریکشن کو بدلیں, اور جو چیز زیادہ رزلٹ اورینٹڈ انداز میں اپنی پلاننگ کریں, اپنے عمل کی. میں سمجھتا ہوں کہ دو سب سے بڑی فیلڈ ہے, دعوت اور ایجوکیشن. یعنی یہ جو پیسفل اپرچونیٹی, یہ جو اپرچونیٹیز کھلی ہیں کہ بنا رکاوٹ کے آپ جتنا چاہے کرتے رہیے, اسکائی از دا لمٹ. تو دو خاص فیلڈ ہے میرے نزدیک, ایک ہے دعوت اللہ اور دوسرے ایجوکیشن. اور اسی کے راستے سے کوئی بڑا انقلاب آ سکتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بڑا انقلاب آئے, خود امت مسلمہ میں کوئی بڑا انقلاب آئے, امت مسلمہ کے لیے کوئی نیا فیوچر پیدا ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے لیے کوئی نیا فیوچر پیدا ہو, ایک نئی دنیا بنے, دوبارہ ان کو عالمی سطح پر کوئی ایک نیا موقع ملے جیسے کہ پہلے ملا تھا ان کو, تو ان کو کرنا یہی ہے کہ ایجوکیشن اور دعوت کی فیلڈ میں کام کریں اور کنفرنٹیشن کو مکمل طور پر چھوڑ دیں, آرم کو چھوڑ دیں, سوسائڈ بامبنگ کو چھوڑ دیں. بہت جلد وہ دیکھیں کہ ان کے لیے ایک نئی صبح طلوع ہو گئی ہے, ایک نئی دنیا پیدا ہو گئی ہے, ایک نیا فیوچر سامنے آ گیا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم زمانے کی آواز کو سنیں, اللہ کی پلاننگ کو جانیں, آج کے زمانے میں کام کرنے کا سکسیسفل طریقہ کیا ہے اس کو آپ دریافت کریں, اور اپنے کام کی پلاننگ حالات کے لحاظ سے کریں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس بات کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.
Maulana Sahab, I am deeply indebted to you for enlightening me about the natural law of guidance of God in your speeches on April 16 and 18. Even though I had recognized and taken you as my guide and have been gaining guidance from your literature for the past several decades, the aforementioned speeches make me declare unequivocally that you are my only guide to draw my religious and spiritual guidance. During my Hajj in 1984, my only dua all along was, O God, use me in the service of your deen. Since then, He has given me you as my guide. Now it is my moral duty to declare openly at this forum today that I accept you as my only guide. May Allah give you a robust health and long life and use me in the service of His deen. Okay, so now we will move on to the experience sharing session. As you know that Dr. Sania Stein Khan has been traveling internationally to forge dawa relationship and also to explore new dawa opportunities. So recently he had visited France and UK, where he represented CPS International and Goodwood Books. So we would request Dr. Sania Stein Khan to come here and share his experience. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا رجت صاحب نے بتایا، ابھی کچھ سفر مجھے کرنے پڑے انگلینڈ اور فرانس کے. دراصل فرانس میں جو پیرس کے پاس ایک جگہ ہے لی بورژے، پیرس کا سبرب ہے یہ، وہاں ایئرپورٹ بھی ہے. تو وہاں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے جس کا نام ہے مسلم فیئر. فرینچ میں کچھ اور نام ہے، وہ تو اس کا ترجمہ میں یہ کر رہا ہوں، مسلم ایگزیبیشن یا مسلم فیئر. تو وہاں پر ایک ادارہ ہے یونین آف اسلامک آرگنائزیشنس. تو یہ آرگنائز کرتے ہیں سال میں، اور 30 سال سے اسے کر رہے ہیں. بہت ہی بڑی کانفرنس، ایک بہت ہی وسیع، بہت ہی بڑا ایک ہال ہے، کئی ہال ہیں بلکہ، ایگزیبیشن سینٹر ہے. اس میں یہ کانفرنس ہوتی ہے، اور کئی سارے ہالز ہیں. کچھ جگہ لیکچرز ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ جگہ اور ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں. اور ایک بہت ہی بڑی جگہ ہے جس میں ایک بازار نما چیز ہوتی ہے، جس میں ہر طرح کی چیزیں، اسٹالز ہوتے ہیں، کتابوں کے جو پبلشرز ہیں ان کی بکس ہوتی ہیں، اور کپڑوں کے، اور ٹوائز، اور کھانے پینے کی چیزیں، حلویات اور دوسری چیزیں. تو تقریباً 200 کے قریب وہاں اسٹالز تھے. ہمارا بھی اسٹال تھا وہاں. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی اسٹال ایسا ہو جو دعوتی ایکٹیویٹی کرتے ہوں تو ان سے ملیں اور ہم دکھائیں کہ ہم بھی اس طرح کا کام کر رہے ہیں، کچھ شیئر کریں، کچھ نالج گین کریں ان سے. تو لوگوں نے بتایا یہاں کوئی ایسا اسٹال نہیں ہے. تو اندازہ یہ ہوا کہ وہاں پر دعوتی سوچ نہیں ہے، کیونکہ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہاں وہ عربز ہیں، مسلمس. فرانس میں تقریباً 10% مسلمز ہیں، اور زیادہ تر عربز ہیں. وہ ان کنٹریز کے ہیں جیسے الجیریا، موروکو، ٹیونس. چونکہ وہاں فرینچ بولی جاتی ہے، وہ فرینچ کالونیز تھیں، تو وہیں سے موسٹلی لوگ آئے. کچھ افریقن کنٹریز سے آئے جہاں فرینچ بولی جاتی ہیں. تو دعوتی مزاج بالکل نہیں ہے ان کا. جب ہم بات کرتے تھے لوگوں سے کہ دعوت کی ذمہ داری اور کس طریقے سے قرآن ہمیں دینا چاہیے، تو ان لوگوں کو خاص بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو زیادہ تر وہ لوگ کمیونٹی ورک میں بلیو کرتے ہیں. جیسے ہمارے اسٹال کے سامنے جو اسٹال تھا وہ پیلسٹینین لوگوں کا اسٹال تھا. تو انہوں نے کچھ کنواں بنا رکھا تھا وہاں. تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم پیلسٹائن میں کچھ گاؤں ہیں جہاں پانی کا کام کر رہے ہیں کہ پانی اور کنواں کھودیں اور پانی پلائیں وغیرہ. تو اس طرح کا وہ کچھ کنٹریبیوشن کلیکٹ کر رہے تھے. ایسے بہت سارے الگ الگ طرح کے جو کمیونٹی ورک ہیں اس کے اسٹالز تھے وہاں.
اور کافی پبلشرز بھی تھے. ہماری کتابیں بھی کئی پبلشرز نے وہاں پبلش کی ہیں. مولانا کی 3 کتابیں وہاں فرینچ میں پبلش ہو چکی ہیں. ایک کتاب ہے دا کال آف دا قرآن، دوسری ہے پروفٹ فار آل ہیومینٹی، اور تیسری جو ابھی شائع ہوئی ہے، ابھی پبلش ہوئی ہے، گاڈ ارائزز. اور اب چوتھی ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے اور اس کا نام ہے وومن بٹوین اسلام اینڈ ویسٹرن سوسائٹی. تو وہاں پر ایک پبلشر جو بالکل ہمارے اسٹال کے برابر میں تھا، اس کا نام تھا القلم. تو میں نے دیکھا کہ ان کے ہاں کافی قرآن اور اس طرح کی چیزیں فرینچ میں ہیں. ایڈیشن القلم یہ پیرس کے پبلشر ہیں، اور ان کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کا نام ہے عبداللہ شریف الوئی. تو ان سے میں نے کہا، ان کے پاس میں نے دیکھا کہ صحیح بخاری انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے فرینچ میں، کچھ تفسیر کامنٹریز ٹرانسلیٹ کی ہیں، بہت ہی کوالٹی بہت ہی اچھی، اسپین کی چھپی ہوئی، موسٹلی وہاں پرنٹنگ اسپین میں ہوتی ہے. تو میں نے ان سے بتایا کہ ہم نے بھی ایک کامنٹری پبلش کی ہے قرآن کی، ہم چاہیں گے کہ اس کو فرینچ میں کریں. تو انہوں نے کافی انٹرسٹ دکھایا. انہوں نے کہا آپ مجھے بھیجیے اور ہم اس کو انشاءاللہ شائع کریں گے. ایسے ہی ایک اور پبلشر تھے وہاں، لی دیوان اورینٹل، اس نے بھی کامنٹری قرآن کی جو ہے مولانا کی، اس کے بارے میں انٹرسٹ دکھایا. تو ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک اس کو انشاءاللہ پبلش کرے. تو وہاں جو ایک جو ٹرانسلیٹر ہیں اور ایڈیٹر ہیں فرینچ، ان کا نام ہے شہناز بن بتہ، خاتون ہیں، وہ عرب اوریجن کی ہیں، فرینچ ہیں ویسے وہ. تو انہوں نے گاڈ ارائزز کا ٹرانسلیشن اور ایڈیٹنگ وغیرہ کی تھی، ابھی اور کتابوں کی بھی کر رہی ہیں. تو ان سے جب میں ملا تو میں نے بتایا کہ میں نے قرآن دکھایا ان کو، پاکٹ سائز، بتایا کہ قرآن ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور دعوتی مقصد سے، تاکہ لوگوں تک پہنچے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو فرینچ میں کیا جائے. تو انہوں نے کہا ہاں میں کروں گی، لیکن ایک کنڈیشن پہ کہ میں اس کی کوئی فیس چارج نہیں کروں گی. تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ میری طرف سے صدقہ جاریہ رہے گا. تو انہوں نے کام شروع کر دیا. میں نے یہاں سے فائلز بھیج دی انہیں. تو فرینچ ٹرانسلیشن انشاءاللہ جلدی آ جائے گا. ویسے ایک صاحب نے مجھے ایک فرینچ ٹرانسلیشن دیا تھا. کئی ٹرانسلیشن وہاں قرآن کے فرینچ ٹرانسلیشن ہوئے، جیسے حمید اللہ صاحب جو حیدرآباد کے تھے، وہ بہت پہلے فرانس چلے گئے تھے اور وہیں رہنے لگے تھے. ان کا ٹرانسلیشن بہت ہی مشہور ہے، اور وہ بھی کسی نے کہا کہ اویلیبل ہے، اور یہ ایک نیا ٹرانسلیشن ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی پرمیشن بھی مل سکتی ہے. تو اگر ہمارا ٹرانسلیشن ہو گیا تو بہت اچھا ہے، ورنہ ہم انشاءاللہ اس کو شائع کریں گے. تو اس طریقے سے وہاں پیرس میں کئی لوگوں سے ملنا ہوا. جب میں جا رہا تھا تو میرا ارادہ تھا کہ اٹلی بھی جاؤں گا، چونکہ اٹالین قرآن ٹرانسلیشن کی بھی ڈیمانڈ ہے، لوگ مانگتے ہیں. اٹالین، فرینچ، جرمن اور اسپینش، یہ 4 کی بہت ڈیمانڈ ہے. تو جرمن تو ہم نے پبلش کر لیا، فرینچ انشاءاللہ ہو جائے گا. اب اٹالین اور اسپینش کا بھی کام شروع ہو گیا ہے. ایک صاحب بولیویا میں کر رہے ہیں اسے، عیسیٰ عامر، اور کلیم صاحب ان سے کانٹیکٹ میں ہیں. تو انشاءاللہ 2-3 مہینے میں امید ہے کہ وہ ترجمہ ہو جائے گا اسپینش. چونکہ اسپین کے علاوہ بھی اسپینش بہت ساری جگہوں پہ بولی جاتی ہے، خاص طور سے ساؤتھ امریکہ کی جو کنٹریز ہیں، بہت ہی بڑی پاپولیشن ہے جو اسپینش جہاں چلتی ہے. تو وہ انشاءاللہ اسپینش ہو جائے گا تو بہت اچھا ہوگا. اسپینش میں کچھ بکلیٹس تو ہو گئے ہیں، واٹ از اسلام وغیرہ، لیکن قرآن بھی بہت ضروری ہے. تو اٹالین ٹرانسلیشن کے لیے میں نے کچھ لوگوں سے کانٹیکٹ کیا، اور ملان جانے کا ارادہ ہوا. تو ایک صاحب سے میں نے بات کی کہ ہم آنا چاہتے ہیں، آپ سے ملیں گے. تو انہوں نے کہا کس تاریخ کو آنا چاہتے ہیں. میں نے بتایا تو کہ 23 تاریخ کو. تو انہوں نے کہا کہ 23 تاریخ کو تو میں پیرس میں رہوں گا. تو میں نے کہا کہ میں بھی وہاں جا رہا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا ہم وہیں مل لیں گے. تو پھر میں ملان نہیں گیا، بلکہ وہ خود ہی آ گئے. تو وہ صاحب ہیں ابراہیم شبانی.
یہ بھی کوئی عرب اوریجن کے ہیں اور یہ ڈائریکٹر ہیں. وہاں ایک سینٹر ہے سینٹرو اسلامیکو ڈی سیسٹو ملانو, المرکز الاسلامی ڈی سیسٹو ملانو. تو ان کو جب بتایا قرآن کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں تو انہوں نے بہت ہی انٹرسٹ دکھایا, کہا کہ ہم بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں. اور جب میں نے لٹریچر دکھایا, خاص طور سے جو لیفلیٹس تھے 20 لیفلیٹس, تو وہ انہیں بہت ہی پسند آئے. انہوں نے کہا اس کو تو ہم فوراً اٹالین میں ٹرانسلیٹ کریں گے اور ہمیں بہت ضرورت ہے اس طرح کی چیزوں کی. ایسے 2 اور لوگ ملے وہاں اٹلی کے, چونکہ وہ جو فیئر ہے اس میں فرانس کے تو لوگ آتے ہی ہیں, فرانس کے سارے شہروں کے, باہر کے بھی لوگ آتے ہیں جو آس پاس کی کنٹریز ہیں, جرمنی ہے, لگزمبرگ ہے, بیلجیم, اسپین اور آس پاس کے کافی لوگ آتے ہیں. تو یہ اٹلی کے لوگ بھی ملے. تو یہ 2 اور لوگ وہاں ملے. یہ کوئی بہت بڑا ادارہ ہے, بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے یونین ڈیلا کمیونٹا اسلامش ڈی ایٹالیا, اور عربی میں اسے کہتے ہیں اتحاد الحیات الاسلامیہ ایطالیہ. تو یہ اس کے 2 لوگ ملے, ایک تو پریزیڈنٹ تھے عز الدین ایلیزر اور ایک صاحب تھے ڈائریکٹر سلیم فؤاد. دونوں یہ عرب اوریجن کے لوگ تھے. تو انہوں نے بھی بہت انٹرسٹ دکھایا کہ ہم بھی اس کام کو کریں گے. خاص طور سے میں نے کہا کہ ہمیں فوراً ٹرانسلیشن چاہیے قرآن کا. تو انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک ٹرانسلیشن جو بہت ہی معروف اور مقبول ہے, وہ ٹرانسلیٹر ہیں حمزہ پکاردو. تو انہوں نے کہا حمزہ پکاردو سے میں بات کروں گا اور آپ کو انشاءاللہ وہ ٹرانسلیشن مل جائے گا, اور اگر نہیں ملا تو پھر کسی کا انتظام کر دیں گے جو انگلش سے ٹرانسلیٹ کر دے. تو اس طریقے سے وہاں کافی لوگوں سے ملنا ہوا. اور پھر پیرس میں ایک صاحب ملے کئی لوگوں سے ملنے کے بعد جنہوں نے انٹرسٹ دکھایا دعوتی, سلیم بن شیبہ, جو ایک بہت بڑی پبلشر ہے اورینٹیلیکا کر کے. تو انہوں نے کہا کہ ہم دعوتی کام کرتے ہیں. انہوں لے گئے مجھے اپنی بک شاپ میں. پیرس میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے کرونس ایک میٹرو اسٹیشن بھی ہے, اسی کی وجہ سے وہ نام ہے. تو وہاں تقریباً 10 اسلامک بک سٹورز ہیں اور بہت اچھے, بہت بڑے بڑے, اور ہر وقت اس میں لوگ آتے رہتے ہیں اور شاپنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں. شاید یورپ میں کوئی اور جگہ نہیں ہو جہاں ایک ساتھ 8-10 اس طرح کے بک سٹورز ہوں. انگلینڈ میں بھی نہیں ہے ایسا. تو وہ لے گئے اپنی بک شاپ پہ, انہوں نے دکھایا کچھ, انہوں نے بھی بکلیٹس وغیرہ پبلش کی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ قرآن کا آئیڈیا بہت پسند آیا جو آپ کرتے ہیں, جس طرح سے میں نے دکھائے, فوٹو دکھائے, جے پور فیسٹیول کے فوٹو دکھائے, بک فیئرس کے جو آپ نے کام کیا تھا اس کے فوٹو دکھائے, اور بھی جو ایکٹیویٹیز تو انہیں بہت پسند آئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس طرح کے کام کریں گے یہاں, اور قرآن پبلش کریں گے اور لٹریچر دعوتی پبلش کریں گے. پھر وہ اپنے ویئر ہاؤس میں لے گئے, کافی بڑا ویئر ہاؤس, گھر بھی لے گئے. تو انہوں نے کافی انٹرسٹ دکھایا. تو انشاءاللہ وہاں بھی کچھ کام شروع ہو جائے گا. پھر اس کے بعد میں انگلینڈ کچھ دنوں کے لیے آیا. تو سب سے پہلے برمنگھم گیا. برمنگھم میں چونکہ ہمارے جو ڈیلر ہیں IPCI مسٹر شمشاد خان, ان سے ملے. وہ بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں. اصل میں وہ بہت ہی بڑا بزنس تھا ان کا, بہت ہی بڑی ایک شاپ تھی, میسو شاپ. وہ انہوں نے بند کر دی. پہلے کچھ کام کرتے تھے الیکٹرانکس وغیرہ کی, بہت ہی بڑی شاپ اور بہت ہی پرائم لوکیشن پہ. تو انہوں نے وہ بند کر کے ایک سینٹر بنا دیا, اسلامک سینٹر, اور اس میں ایک ایگزیبیشن شروع کر دی جس کا نام ہے اسلامک ایکسپیرینس ایگزیبیشن. بہت ہی بڑی جگہ ہے وہ. اس میں ہر طرح کی جو اسلام کی چیزیں ہیں تاریخی وہ سب ہیں, اور گروپس آتے ہیں, بچوں کے گروپس آتے ہیں اسکول سے, کالجز سے, پولیس فورس سے, آرمی سے, اور یونیورسٹی سے, اور انٹیلیجنس سروسز سے. سب لوگ آتے ہیں اور اسلام کے بارے میں 1 گھنٹے کا تقریباً کورس ہوتا ہے, وہ ٹور ہوتا ہے. تو وہ سب چیزیں دکھاتے ہیں, بتاتے ہیں. اور اس کے بعد کویشچن آنسر سیشن ہوتا ہے, شمشاد صاحب وہ کنڈکٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک سیشن میں نے بھی دیکھا تھا, بچوں کا آیا ہوا تھا. اور اس کے بعد وہ قرآن جو ہم نے پبلش کیا پاکٹ سائز, وہ وہاں رکھے ہوئے ہوتے ہیں
کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ہے، اگر آپ لینا چاہیں تو وہ سب کو ایک ایک کاپی قرآن دیتے ہیں. اور ان کی بہت ہی بڑی بک سٹور ہے، اس میں مولانا کی ساری کتابیں ہیں، اردو بکس بھی ہیں، انگلش بھی ہیں، قرآن بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. تو وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں پورے انگلینڈ میں. وہ الحمدللہ کتابیں پھیلا رہے ہیں. ایسے برمنگھم میں ایک اور صاحب ہیں جن کا نام ہے ہشام سالم. یہ بھی کوئی عرب ہیں، شاید یمن سے ہیں. انہوں نے کچھ بہت اچھی کتابیں پبلش کی ہیں، اور ان کی جو کمپنی ہے اس کا نام ہے ماڈرن گائیڈ UK لمیٹڈ. اور ان کی جو ویب سائٹ ہے newmuslimguide.com newmuslim-guide.com. بہت ہی اچھی کتاب انہوں نے پبلش کی، اور کئی لینگویجز میں، یہاں تک کہ ہندی میں بھی تھی. وہ میرے خیال سے 10-12 لینگویجز میں دکھائی انہوں نے. کافی اچھی 300-400 پیج کی کتاب، بہت ہی ویل ڈیزائنڈ اور بہت ہی اچھا اس میں کنٹینٹ. تو ان سے بھی انشاءاللہ بات چیت ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کا کام ہم بھی کریں. پھر جب میں آنے لگا برمنگھم سے لیسٹر کے لیے، تو ہم وہاں پہنچے اسٹیشن، ٹرین اسٹیشن. تو جب ہم نے ٹکٹ لیا تو جو ٹکٹ آفیسر تھا اس کو بعد میں نے ٹکٹ لینے کے بعد یہ ریئلٹی آف لائف پیش کی. تو شمشاد صاحب بھی ساتھ میں تھے، تو انہوں نے کہا یہ تو آپ نے بہت اچھا کام کیا. اور خاص طور سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹائٹل ہے ریئلٹی آف لائف، یہ بہت ہی نیوٹرل ٹائٹل ہے. اگر مان لیجیے ہوتا این انٹروڈکشن ٹو اسلام یا 5 پلرس آف اسلام وغیرہ تو شاید اتنا ٹھیک نہیں رہتا. اس لیے یہ جو ٹائٹل ہے بہت ہی انہیں پسند آیا. کہا کہ اس کو ہمیں بھی بھیجی، ہم بھی انشاءاللہ اس کو استعمال کریں گے. تو میرا طریقہ ہے کسی سے بھی میں ملتا ہوں جب بھی، تو کچھ نہ کچھ جیب میں رہتا ہے میرے ریئلٹی آف لائف یا کوئی بھی چیز، تو وہ اس کو دے دیتا ہوں تاکہ کم سے کم اس کے پاس بھی کوئی بات پہنچ جائے. تو ہم لیسٹر پہنچے. تو لیسٹر میں اصل میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ابھی پچھلے دنوں شیخ عبدالحق ترکمانی صاحب آئے ہوئے تھے، وہ لیسٹر میں رہتے ہیں. تو لیسٹر جب میں پہنچا تو اتفاق سے وہ ترکمانی صاحب اس وقت کہیں باہر گئے ہوئے تھے، اور رات کو وہ بھی آ رہے تھے. تو میں رات کو مل نہیں سکا. انہوں نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ آپ جا کے ان کو ریسیو کر لیں. تو وہ آ گئے تھے اسٹیشن پہ. تو ان کا نام ہے ڈاکٹر الصغیر، وہ سیرین ہے. تو کہا انہوں نے کہ اب صبح ملیں گے، اور صبح بھی مجھے جانا تھا چونکہ لنڈن. تو انہوں نے کہا کہ صبح ان کو ہاسپٹل میں جانا ہے. تو ہم ہاسپٹل ہی گئے ملنے کے لیے. میں نے کہا اتنا وقت نہیں ہے. تو خیر وہ ہاسپٹل سے ان کی ٹریٹمنٹ وغیرہ کچھ ہو رہا تھا، بیمار ہیں وہ. تو انہوں نے وہ آ کے باہر ملے ہم سے تھوڑی دیر کے لیے، پھر ساتھ بھی گئے. تو انہوں نے بتایا کہ ہم تذکیر القرآن جو عربک میں پبلش ہوئی تھی اس کو ریوائز کر رہے ہیں، اور اس کا کام شروع ہو گیا ہے، ٹائپنگ شروع ہو گئی ہے، ریویژن شروع ہو گیا ہے. اور جلدی آپ کو ہم کچھ چیزیں ای میل سے بھیجیں گے، اور کمپلیٹ جب ہو جائے گا تو اس کو انشاءاللہ ہم بیروت سے پرنٹ کرائیں گے کسی اچھے پبلشر کے ذریعے. تو جو ساتھی تھے ان کے ڈاکٹر صغیر صاحب، وہ مجھے لیسٹر لے گئے گھمانے. تو وہ سارے جو ایریاز جہاں مسلمز ہیں، مسجدیں ہیں، اسلامک سینٹرز ہیں، وہ سب دکھائے. تو بڑی بڑی مسجدیں، بڑی عالیشان، اور بہت ہی بڑے بڑے اسلامک سکولز اور سینٹرز. تو وہ بولے کہ یہاں اتنے مسلمز ہو گئے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لیسٹر کا نام اب لیسٹر شریف ہونا چاہیے. تو یہ لیسٹر میں کافی ایکٹیویٹی ہے، وہاں پر کام ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ لوگ کچھ اور کام کریں گے. پھر لیسٹر سے لنڈن آنا ہوا. اور لنڈن میں اصل میں پچھلے سال خرم صاحب گئے تھے وہاں، اور انہوں نے کئی لوگوں سے بات چیت کی تھی اور چیزیں بھیجی تھیں. تو جو لنڈن کی جو ماسک ہے جو سب سے مشہور ہے، ریجنٹس پارک لنڈن سینٹرل ماسک، تو سب سے پہلے میں وہاں گیا. خرم صاحب گئے تھے وہاں، اور کچھ قرآن بھی بھیجا تھا ان کو، لٹریچر بھی بھیجا تھا. یہ جو پارک ہے بہت ہی بڑا پارک ہے، بہت ہی عالیشان اور بہت ہی شاندار. اسی پارک کے اندر ایک سائڈ پہ بہت ہی بڑی مسجد ہے جو سعودیوں نے بنوائی ہے. وہ مسجد ہے اور اسلامک سینٹر ہے. اس میں بہت ہی بڑی لائبریری ہے، اور مسجد کا ایک حصہ ہے. پھر ایک بک سٹور ہے، اور اس میں بیسمنٹ بہت بڑی ہے. اس میں ایک ایگزیبیشن ہے
لائف آف دی پروفٹ محمد کی ایک بہت ہی بڑی ایگزیبیشن ہے، کافی اچھی ایگزیبیشن ہے وہ، اور وہاں کیفیٹیریا ہے، ریسٹوراں ہے، اور بہت اچھی لائبریری ہے، اور وہ ہے ایک ہال ہے جہاں لیکچرز ہوتے ہیں. تو جب میں گیا اتفاق سے اسی وقت کوئی گروپ آیا ہوا تھا. روزانہ گروپس آتے ہیں ٹورسٹ وغیرہ کے، اور وہ مسجد دیکھتے ہیں. تو ایک گروپ آیا ہوا تھا، اس وقت لائن لگی ہوئی تھی، تقریباً 100 رہے ہوں گے، موسٹلی مجھے لگ رہے تھے انگلینڈ کے لوگ تھے. تو وہ گروپ ایک ایک کر کے اندر گئے، پہلے ان کو وہ ایگزیبیشن دکھائی بیسمنٹ میں، پھر مسجد دکھائی وغیرہ، پھر ان کو لے گئے لائبریری میں، اور لائبریری میں ایک ٹاک کسی نے دی، اور یہ ایک کتاب سب کو انہوں نے دی. تو یہ کتاب دراصل اس میں زیادہ تر باتیں اس مسجد کے بارے میں، کہ مسجد کب بنی، کیسے بنی، اور مسجد کیا ہوتی ہے، اسلام میں مسجد کا کیا کانسیپٹ ہے. اور پھر ایک چیپٹر ہے اسلام اینڈ دا 5 پلرز، جس میں شہادہ، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم وغیرہ کے بارے میں ہے. پھر ایک چیپٹر ہے 6 آرٹیکلز آف فیتھ، جس میں بلیف ان اللہ اینڈ اینجلز اینڈ میسنجرز اینڈ اسکرپچرز. اور پھر ایک چیپٹرز ہے مینرز ان اسلام، جس میں اینیمل ویلفیئر اور اسلام دی وے آف لائف وغیرہ ہے، انوائرمنٹ. تو یہ ایک چھوٹی سی ایک بکلیٹ ہے جو سب کو دیتے ہیں. تو جو لائبریرین ہیں، جو ڈسٹریبیوشن کے انچارج ہیں، سجاد محمد صاحب، جن سے لاسٹ ایئر خرم صاحب ملے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کو قرآن دیتے اور کوئی لٹریچر ایسا دیتے اسلام کے بارے میں تو بہت اچھا ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، یہ اصل میں آفیشیل سینٹر ہے، یہاں پر ہم قرآن وغیرہ اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، چونکہ ہمارے اوپر نظر بھی ہے گورنمنٹ کی. تو ہم پہلے یہ دیتے ہیں، اور اگر کسی کو انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ ہم سے مانگتا ہے، تو ہم قرآن جو آپ کے یہاں سے آئے ہوئے ہیں اور جو بکلیٹس آئی ہوئی ہیں وہ دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہم کر سکتے کہ سب کو قرآن دے دیں اس طریقے سے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی آپ کی جو طریقہ ہے. تو ان کو میں نے وہ بکلیٹس دکھائے، اور پیمفلیٹس جو نئے آئے وہ بھی دکھائے. بہت اچھے آدمی ہیں سجاد محمد صاحب، بڑے اچھی طرح سے ملے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں جو بکس بھیجی ہیں، خرم صاحب نے لاسٹ ایئر مولانا کا پورا سیٹ بھیجا تھا، اور شاید 1000 قرآن بھیجا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری لائبریری جو ہے وہ بڑی اچھی لائبریری ہے، لیکن وہ رینوویٹ ہو رہی ہے. تو جب رینوویٹ ہو جائے گی تو اس میں ہم ایک سیکشن مولانا کا بنائیں گے، اردو انگلش ساری کتابیں رکھیں گے. تو بہرحال ان سے بات چیت ہوئی، اور امید ہے کہ یہاں پر کچھ کام ہو سکے گا، کیونکہ یہ بہت ہی انہوں نے کوآپریٹیو انداز میں بات کی. اور وہاں جو دوسرا بڑی جگہ ہے وہ ایسٹ لنڈن ماسک ہے. ایسٹ لنڈن ماسک اور اسی کے ساتھ 1-2 سینٹرز بھی ہیں جو ملے ہوئے ہیں، جیسے لنڈن مسلم سینٹر اور مریم سینٹر. یہ ملا کے ایک بہت ہی بڑا کمپلیکس ہے. تو اس لحاظ سے لنڈن میں وہ سب سے بڑی مسجد ہے. تو وہاں بھی جانا ہوا. وہاں جو دعویٰ کے انچارج ہیں ان کا نام ہے دلاور صاحب. تو دلاور صاحب سے ملا میں. لاسٹ ایئر خرم صاحب مل کے آئے تھے، تو انہوں نے بھی لٹریچر دیکھا، پسند کیا، اور کہا کہ ہم بھی کچھ کریں گے. تو اس طریقے سے کچھ اور لوگوں سے ملنا ہوا. ایسے ہی ایک صاحب اور ہیں جن سے میں مل نہیں سکا، لیکن ہمارے ساتھی گئے تھے ان سے ملنے. وہ ہے ایک سینٹر جس کا نام ہے IERA، اسلامک ایجوکیشن ریسرچ اکیڈمی، اور ان کی ویب سائٹ ہے iera.org.uk. تو یہ بہت ہی کریٹیو انداز کا دعوتی کام کرتے ہیں. اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں iera.org.uk، تو ایک بہت ہی اچھا ویڈیو ہے. انہوں نے دعوتی کام کیا تھا بحرین میں، جہاں فارمولا 1 کی ریس ہوتی ہے. تو بہت ہی اچھا آرگنائز انداز میں کیا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ ابھی جو فٹ بال ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس میں بھی وہ کریں گے دعویٰ ورک. تو انہوں نے یہ ایک چیز دی، تو مجھے یہ بڑا پسند آیا. اس میں لکھا ہوا ہے واٹس یور گول، یعنی فٹ بال سے انہوں نے جوڑ دیا ہے. اور بہت ہی اچھا یہ ایک فٹ بال کی ایک فیلڈ بنائی ہے. اس میں کئی سارے گولز دکھائے ہیں، جیسے مثلاً جو ہمارے گولز ہوتے ہیں ایجوکیشن، ہیلتھ، چلڈرن، فیم، فٹ بال، ٹریولنگ، فن، ہاؤس، ویلتھ، یہ سارے گولز دکھائیں. اور بیچ میں ایک قرآن کی ورس دی ہے، چیپٹر نمبر 23 ورس 115.
your Creator asks, did you think that we have created you without purpose and that you would not return to us? یعنی انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ یہ سارے گولز تو بہت ہی غیر اہم گول ہیں. اصل گول یہ ہے کہ انسان کو ایک دن واپس خدا کے پاس جانا ہے, اور یہ جو زندگی ہے وہ ایک پرپسفل لائف ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس کھیل کود کہ زندگی اگر گزار دے انسان تو آخرت میں اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو ان لوگوں سے بھی بات چیت ہوئی ہے, انشاءاللہ ان سے بھی کچھ کوآپریٹ کریں گے ہم اور ان سے بھی کچھ سیکھیں گے, کیونکہ ان کا طریقہ بہت ہی عمدہ ہے دعوتی کام کرنے کا. پھر وہاں ایک صاحب ہیں حافظ وحید, جو دارالسلام کی بک شاپس ہیں اس کے اونر ہیں. تو یہ بھی مجھے لے گئے تھے کئی اپنے بک شاپس میں, کئی جگہوں پہ کافی بڑا کام کرتے ہیں اور ہماری کتابیں بھی رکھتے ہیں. تو ان سے بھی کافی اچھا انٹریکشن ہوا. پھر میں اتفاق سے ایک دن بس سے سفر کر رہا تھا, تو دیکھا میں نے کہ آکسفورڈ اسٹریٹ پہ کچھ لوگ یہ کتاب ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ کتاب ہے, اس کا ٹائٹل ہے واٹ ڈز دی بائبل ریئلی ٹیچ. تو بائبل کے بارے میں ہے یہ کتاب. ویسے یہ کتاب تو کوئی خاص نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے وہ مجھے بہت پسند آیا, اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی اس ماڈل کو اختیار کرنا چاہیے. ایک چھوٹی سی ٹرالی تھی, یہ فوٹو ہے اس کا, میرے خیال سے 5 فٹ اس کی ہائٹ رہی ہوگی. یہ 9 ٹائٹلز ہیں اسی کتاب کے, ڈفرینٹ لینگویجز میں 9 ورژن ہیں, موسٹلی جو یورپین لینگویج وہ رکھی ہوئی تھیں, اور اوپر لکھا ہوا تھا واٹ ڈز دی بائبل ریئلی ٹیچ اس کا ٹائٹل, اور اس کے بعد لکھا ہوا تھا فری بائبل لٹریچر, اور اس کے بعد جو لکھا تھا وہ بہت ہی اہم چیز ہے. اس کے بعد یہ لکھا ہوا تھا کہ پبلشڈ ان اوور 300 لینگویجز, ٹیک اے کاپی, آسک فار یور لینگویج. یعنی یہ کتاب 300 زبانوں میں انہوں نے شائع کی ہے. کوئی بھی زبان آپ کی ہو تو ہمیں بتائیے, ہم آپ کو مہیا کریں گے. تو اس طریقے سے وہ وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے. وہ آکسفورڈ اسٹریٹ بہت ہی مین اسٹریٹ ہے جہاں لوگ ٹورسٹ وغیرہ شاپنگ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے ایسی کوئی چیز بنا. اچھا, یہ بہت ہی عمدہ ایک ٹرالی کا انداز میں بنی ہوئی ہے, اس میں 2 پہیے بھی ہیں. آپ اس کو لے جا سکتے ہیں, کار میں بھی رکھ سکتے ہیں, اور کہیں بھی لے جا کے جیسے کناٹ پلیس ہے یا کوئی اور جگہ وہاں رکھ کے لٹریچر یا قرآن ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو بنانے کی کوشش کریں. تو اس طرح کے کچھ ایکٹیویٹیز, کچھ انٹریکشن ہوئے اور کئی لوگوں سے ملنا ہوا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان سے ٹچ میں رہیں گے اور کچھ کام کو خاص طور سے یورپ میں اور بڑھانے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ, ہم سب کو اپنی رحمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ, ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ, ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت دے. یا اللہ, ہم کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جو تیری مرضی کے مطابق ہے, اور اس کام سے بچا جو تیری مرضی کے خلاف ہے. یا اللہ, ہم سب کے لیے نجات کا اور جنت کا فیصلہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.